جی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی ولیک المجدد الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على آپ تمام حضرات کی خدمت میں ماہ ذی‌الحجہ کی آیات کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اس وقت دنیا میں ایک ظلم کا نیا دور شروع ہوا ہے اور اسرائیل غاصب حکومت نے شیعہ ملک ایران پر حملہ کیا ہے، اس کی مذمت کرتے ہوئے آج کی گفتگو کا موضوع اسی حوالے سے آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک اخلاق اور کردار ہے۔ اخلاق اور کردار میں ایک اہم مسئلہ ہے، اور جس کو ہمارے شیعہ علماء نے بھی اپنے اصول میں اس کو جگہ دی ہے۔ تھوڑا سا غور فرمائیے گا۔ اگر ہم آگے دیکھیں تو ہمارے اصول دین گرچہ مشہور یہی ہے کہ اصول دین 5 ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اصول دین 3 عدد ہیں اور 2 عدد اس میں سے اصول مذہب ہیں۔ یعنی تمام مسلمان اپنے اصول میں 3 چیزوں کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں، ایک توحید، دوسرے رسالت اور تیسرے قیامت۔ یہ 3 چیزیں تمام مسلمانوں کے درمیان متفقون علیہ ہیں۔ شیعہ علماء نے اس میں 2 چیزوں کو بڑھا دیا ہے بعنوان اصول مذہب، یعنی مذہب تشیع، ایک عدالت اور دوسرے امامت۔ وہ امامت کا بڑھانا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ امامت وہ پہلا مسئلہ ہے کہ جس کو لے کے امت مسلمہ میں اختلاف ہوا اور کافی فاصلہ ہو گیا 2 مکتب کے درمیان۔ تو بالکل پڑھائیں تاکہ ہمیشہ ہمیں یاد رہے راستے کے اوپر چلنا ہے، اور پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اور پھر 3 سے مسئلہ 4 تک کے پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ کیوں ہمارے لوگ اصول آپ کے بڑھا دیا بنام امامت، آخر اس بنام عدالت، آخر اس عدالت میں کیا ایسی چیز تھی؟ خدا بند متعال کی کچھ صفات ذاتی ہیں۔ آپ نے علم کلام میں پڑھا ہوگا کہ خدا بند متعال کی 3 صفات ذاتی جس کا سب پر اتفاق ہے، چوتھی کے بارے میں اختلاف ہے۔ 3 اتفاقی صفتیں کیا ہیں؟ حیات، علم اور قدرت۔ پروردگار حی بالذات ہے، عالم بالذات ہے اور قدیر بالذات ہے۔ حکمت کے بارے میں اختلاف ہے فی الحال بارہ، تو 3 یہ صفتیں متفقون علیہ ہیں۔ سب مانتے ہیں کہ خدا متعال کی 3 صفتیں اصلی، علم اور حیات اور قدرت، لیکن ہمارے علماء نے اصول دین نہ ہی علم پروردگار کو ایڈ کیا، نہ قدرت پروردگار کو ایڈ کیا، اور نہ ہی حیات پروردگار کو ایڈ کیا۔ اگر ایڈ کیا انہیں ملا کہ عدالت کو ایڈ کیا، آخر کیوں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ عدالت
اصول دین میں ستون فقرہ یعنی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کا کام کرتی ہے. عدالت فقہ میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے. عدالت اخلاق میں بھی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے. اور یہ تفصیلی مسئلہ ہے جس کو بہرحال بچے ہوئے وقت میں بہت مشکل ہے کہ میں آپ کے لیے وضاحت کر پاؤں. صرف کیونکہ ہمارا ٹاپک اخلاقیات ہے وہاں پر میں ہلکا سا اشارہ کروں گا. آیت اللہ جوادی عاملی اپنی کتاب اخلاق در قرآن آپ کی ایک تفسیر موضوعی ہے اور ایک تفسیر ترتیبی ہے. تفسیر ترتیبی آپ کی وہی تفسیر تسنیم ہے جو ابھی حال میں ختم ہوئی ہے، 26-80 جلد میں تفسیر تسنیم کے نام سے. یہ تفسیر ترتیبی ہے یعنی سورہ مبارکہ الحمد سے شروع ہوتی ہے اور سورہ مبارکہ والناس کے اوپر آ کے ختم ہوتی ہے. 80 جلد میں اس مفسر کبیر نے اس تفسیر کو آ کے لکھا ہے. لیکن اسی طرح آپ کی ایک تفسیر موضوعی ہے یعنی ٹاپک وائز تفسیر. تو جو اہم موضوعات ہیں 8-10 موضوع اس میں وہ آتے ہیں قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جیسے توحید در قرآن، تو توحید در قرآن تو اس میں تمام ان آیات کو واقع گفتگو کرتے ہیں جس میں توحید کا ذکر ہوا ہے. اسی طرح سے اس تفسیر موضوعی کے اندر ایک بک ہے اور ایک والیوم ہے جس کا عنوان ہے اخلاق در قرآن. قرآن میں اخلاق کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے. تو ان تمام آیات کو لا کے اس میں گفتگو کرتے ہیں کہ جن کا ٹاپک اخلاقیات ہے. وہاں پہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ ایک پرنسپل اور ایک قانون دیتے ہیں اور اس قانون کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ تمام اخلاقیات کا مرکز اور سینٹر اور تمام اخلاقیات کا محور عدالت ہے. کیسے؟ کوئی مثالیں دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ غور فرمائیے گا. جیسے انسان کے اندر ایک حالت ہوتی ہے اگر کوئی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اگر کوئی اس کو برا کہتا ہے، چاہے زبانی حملہ ہو چاہے جسمانی حملہ ہو، تو جب انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک حالت پیدا ہوتی ہے. ڈیفنس والی حالت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو جسمانی حالت ہے. ایک روحانی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کی. اب یہاں پہ 3 صورتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی انسان جتنا بھی اس کے اوپر حملہ ہو، جتنا بھی اس کو برا کہا جائے، جتنا بھی اس کے خلاف کام کیا جائے، وہ کچھ نہیں ایکشن لیتا ہے. ٹھیک، یہ ایک سچویشن. ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے اس کے خلاف، وہ بدلے میں آ کے 10 جملے کہہ دیتا ہے. اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، جتنا اس کو بدلہ لینا چاہیے اس سے بڑھ کے بدلہ لیتا ہے. یہ ایک سچویشن. تیسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ نہیں، جب اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو وہ اتنا ہی کرتا ہے جتنا کرنا چاہیے. ٹھیک، اب آپ مجھے جواب دیجئے کہ تینوں سچویشن میں صحیح سچویشن کون سی ہے؟ کہ اگر ہمارے خلاف کچھ ہو رہا ہے ہم کچھ نہ بولیں، بہت زیادہ بولیں، یا اتنا ایکٹیو ہو اور بولیں جتنی ضرورت ہے. معمولاً ہر انسان یہاں پہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتا. آیت اللہ جوادی عاملی وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جب اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اس حالت سے پیچھے رہے گا جس حالت میں اس کو جواب دینا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جبن. اس کو کہا جاتا ہے جبن، یعنی انسان ڈرپوک ہے. یہ انسان کیا کہلائے گا؟ ڈرپوک ہے، ڈرپوک کہلائے گا. اور اگر یہ اس سے آگے بڑھ کے جواب دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تہور. تہور یعنی بیجا جرات. یہ کام نہیں کرنا تھا لیکن پھر بھی کرتا ہے. لیکن اگر وہ اتنا ہی آگے بدلہ لیتا ہے جتنا لینا چاہیے
تب اس کو کہا جاتا ہے غضب، تب اس کو کہا جاتا ہے غضب۔ تو غضب ایک اخلاقی صفت ہے، پروردگار غضب کرتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ آ کے کہتے ہیں کہ مثلا میرے بچے میں بہت غصہ ہے یا فلاں انسان میں بڑا غصہ ہے، ہم اس کو نگیٹو وے میں آ کے لیتے ہیں۔ جی نہیں، غصہ کرنا، غضب کرنا کوئی نگیٹو صفت نہیں ہے۔ نگیٹو تب ہوتی ہے جب انسان بیجا غصہ کرے۔ جس طرح سے بیجا غصہ کرنا نگیٹو ہے، اسی طرح سے بیجا چپ رہنا بھی نگیٹو ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے خلاف حملہ کرتا رہے اور آپ چپ رہے، نہیں۔ اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف کوئی کام کرے آپ اس سے بڑھ کے اس سے بدلہ لیں، نہیں۔ اسلام کہتا ہے عدالت سے کام لو، عدالت سے کام لو۔ تو آپ نے دیکھا غصے کا معیار عدالت ہے۔ تو جتنا ہمیں اپنے دشمن کے مد مقابل، جو ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے اس کے مد مقابل ہمیں بولنا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، آگے اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ اگر ہم اس سے کم پہ چلے جائیں تو یہ بھی غلط، اس کو جبن کہتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ چلے جائیں تو یہ بھی غلط، اس کو تحور کہتے ہیں۔ اور اگر اتنا ہی کریں جتنا کرنا چاہیے، اس کو غضب کہتے ہیں۔ اسی لیے روایات کیا کہتی ہیں؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها سلام اللہ علیہا، کہ پروردگار بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضب پر غضب کرتا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے نا کہ بی بی نعوذ باللہ غضب کر رہی ہیں اور غضب غلط ہے، نہیں۔ محالات میں سے ہے، بی بی معصومہ ہیں، بی بی عصمت کبریٰ کے درجے کے اوپر فائز ہے۔ آپ کا ہر کام، آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر قول ہمارے لیے حجت ہے۔ بی بی اللہ کی حجت ہے۔ لہذا جب آپ غضب فرما رہی ہیں تو یہ غضب بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ نہ ہر جگہ خاموش رہنے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ جسے چپ کہا جائے، نہ ہر جگہ آگے بڑھ کے کودنے کو انسان کہتا ہے کہ جسے تحور اور ہلاکت کہا جاتا ہے۔ آج دنیا نے دیکھا کہ اسی علی کے ماننے والے، اسی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے، انہیں نے کبھی بھی شروعات نہیں کی، کبھی بھی اسٹارٹنگ نہیں کی، لیکن جب ایک بزدل دشمن نے ان کے اوپر اٹیک کیا تو اسی دن انہیں نے اس کے اوپر اٹیک کر کے دنیا کو بتایا کہ ہم علی والے ہیں، ہمیں پتا ہے کس طرح اور کب امام حسن علیہ السلام کی طرح صلح کرنا ہے اور کس طرح اور کب امام حسین علیہ السلام کی طرح کربلا کا کارزار سجانا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا درس اخلاق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آ کے سیکھیں کہ کب ہمیں چپ رہنا ہے دشمن کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں، اور کب ہمیں ظالم کے مقابلے میں بولنا ہے اور اس کی مخالفت کرنا ہے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں ہم خاموش نظر آتے ہیں، اور جہاں خاموش ہونا ہوتا ہے وہاں ہم بول کر مسئلے کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور شیطان اسی طریقے سے ہم سے کھیلتا رہتا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمیں چپ رہنے کی دعوت نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر انسان کو ہمیشہ چپ رکھا جائے گا تو کبھی نہ کبھی اس کے اندر کا غصہ بھڑکے گا، تو وہ ہمیں بلواتا بھی ہے، ہمیں چپ بھی رکھتا ہے، بس جگہ کو چینج کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جگہ کو چینج کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ہمیں چپ رہنا ہے شیطان ہمیں اکساتا ہے کہ بولو، ارے بولتے نہیں ہو، بڑے بزدل ہو، عجیب انسان ہو، چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے۔
اور جب بولنا چاہیے تب نقصان ہوگا. یہاں پہ بولو گے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہاں پہ بولو گے تو تمہارا یہ ہو جائے گا. ہم چپ بیٹھ جائیں، ہم چپ بیٹھ جائیں، جبکہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ شاید ہمارا ایک جملہ ظلم کے مقابلے میں ایک ایسی دیوار بن سکتا ہے کہ ظلم کو وہیں پر روک دے. آج دنیا میں صرف ایک ہی جنگ ہے جو جناب آدم سے چلتی چلی آ رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے، اور اس جنگ کا نام ہے ظلم اور عدالت کی جنگ. آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، آج جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، آج جو دنیا کے مختلف مظلوموں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اسی کی نشانی ہے. وہ عدالت اور ظلم کا ٹکراؤ ہے، اور اس میں کوئی تیسرا راستہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اور آپ آ کے یہ سوچیں کہ ہاں نہ ہم عادل کی طرف رہیں گے نہ ہم ظالم کی طرف رہیں گے، ہم بیچ سے اپنا بچاؤ کر کے نکل جائیں گے. جی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. جاء الحق زهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ قرآن کا پیغام ہے کہ حق و باطل کے درمیان کوئی لکیر نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اس لکیر پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے. یاد رکھیے، جو لوگ عدالت کا ساتھ نہیں دیتے ہیں پروردگار ان کا شمار ظالموں میں کرتا ہے، ان کا شمار ظالموں میں کرتا ہے. کم سے کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم صحیح ریفرنس سے آگے سوچیں سمجھیں غور کریں دیکھیں، صحیح نیوز لے کے دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آج ہمارا میڈیا حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے دکھا رہا ہے، اور ہم اسی میڈیا کو سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. کائنات عدالت کے محور کے اوپر چل رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں روایات کیا کہتی ہیں ہماری، کہ جب آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو کس چیز کو وہ پھیلائیں گے؟ عدالت کو پھیلائیں گے نا. اسی لیے ہمارے علماء نے اصول دین میں عدالت کو لا کے اسی لیے ہمارے علماء نے عدالت کو لا کے رکھا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ عدالت کتنی مہم ہے. عدالت اصول دین میں دخالت رکھتی ہے. وقت نہیں تھا کہ میں اس کی وضاحت کروں. عدالت فروع دین میں دخالت رکھتی ہے، اس میں بھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ بیان کروں. عدالت اخلاقیات میں بھی دخالت رکھتی ہے، کہ ایک حد تک کہ آپ کے سامنے میں نے وضاحت کی کہ کس طرح سے عدالت جو ہے وہ اخلاقیات کے اندر دخالت رکھتی ہے. تو انشاءاللہ اس مسئلے کے اوپر ہم غور کریں گے. اسی کے ذہن میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت سی جگہ پر ہمیں یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ عدالت کہتے کس. دیکھیے عدالت کے لیے ایک اچھا سا ورڈ ہے، اگر اس کو ہم اور آپ سیکھ جائیں. عدالت یعنی بیلنس. عدالت یعنی بیلنس ہے. اگر ترازو میں ایک طرف 1 کلو کا باٹ رکھا ہوا ہے، ترازو میں ایک طرف 1 کلو کا ایک باٹ رکھا ہوا ہے، اور آپ نے دوسری طرف کوئی چیز رکھنا شروع کی 900 گرام، ٹھیک، تو پلہ اوپر رہے گا نا. پھر آپ نے اور ڈالا اور ڈالا اور ڈالا اور ڈالا، یہاں تک کہ وہ بھی 1000 گرام ہو گیا، تو پلہ کیا ہو جائے گا؟ بیلنس ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے 1001 گرام کر دیا تو اب ادھر والا پلہ نیچے چلے جائے گا، پھر بیلنس خراب ہو جائے گا. اب آپ کو اس میں سے 1 گرام واپس نکالنا پڑے گا. صحیح. عدالت یعنی اس ٹائپ کا کام کہ ہم ہر چیز کو وہاں پہ رکھیں جہاں پہ رکھنے کا حق ہے. اپنی گفتگو میں عدالت سے کام لیں، جذباتی ہو کر زیادہ نہ بولے کم بھی نہ بولے. اپنے کانوں سے عدالت کا کام لے، وہی سنے جو سننے کا حق ہے. اپنی آنکھوں سے عدالت سے کام لے.
وہ دیکھیں جو دیکھنے کا حق ہے، اپنے ہاتھوں سے عدالت سے کام لے، اپنے ہاتھ وہی چلائے جہاں چلانے کا حق ہے۔ نہیں عزیز، خوب غور فرمائیے، یہ تمام چیزیں سیکنڈری ہیں۔ فرسٹ لیول پہ جہاں ہمیں عدالت کی ضرورت ہے وہ ہے ہماری تھنکنگ، وہ ہے ہماری سوچ، وہ ہے ہماری عقل۔ ہم اپنی عقل کے بارے میں عدالت سے کام نہیں لیتے، ہم اپنے سوچنے میں عدالت سے کام نہیں لیتے، ہم اپنے سوچنے میں جذبات سے کام لیتے ہیں۔ اگر ہمارا بھائی کہیں سے پٹ کے آتا ہے تو ہمارا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے بتاؤ کس نے مارا، چلے اس کو مارتے ہیں۔ ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تم نے جو مار کھائی ہے وہ ظلمن مار کھائی ہے یا عدلن مار کھائی ہے۔ آپ بتائیں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے آ کے پوچھے پٹنے والے سے کہ یہ بتاؤ صحیح مارا گیا ہے یا غلط؟ ہم یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہمارا بھائی مار کھایا ہے تو ہم سامنے والے کو مارنے کے لیے تیار ہیں۔ جب کوئی غلطی ہمارے بھائی کی ہے تو ہم کتنا عدالت کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں برا کہہ دیا تو ہم فوراً اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بغیر اس بات کو سوچے ہوئے کہ شاید جو اس نے بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے۔ اگر کسی نے پلٹ کے ہم سے یہ کہہ دیا کہ میاں آپ تو مجھے نمازی نہیں لگتے، تو ہم اس کی زبان کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ زندگی میں نہ جانے کتنی نماز صبح ہماری قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس نے جھوٹ کہا، اس نے تو سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ یہاں تو ہمیں اس کو ایوارڈ دینا چاہیے، اس کو گفٹ دینا چاہیے کہ میرے بھائی تو کتنا اچھا ہے کہ تم نے میرے عیب کو مجھے بتایا۔ جناب مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ کوفے کی گلیوں سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک شخص ان کو دیکھتا ہے اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، بہت برا بھلا کہتا ہے جناب مالک اشتر کو۔ جناب مالک اشتر کچھ نہیں بولتے، گزر جاتے ہیں۔ اتنے میں سے ایک شخص آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو جانتا ہے کہ تم نے کس کو برا بھلا کہا؟ اس نے کہا نہیں، یہ بس علی کے سپاہیوں کا لباس پہنے ہوئے تھا اس لیے میں نے اس کو برا بھلا کہا، کیونکہ میں تو علی کا مخالف ہوں، علی کے سپاہیوں کا مخالف ہوں۔ تو شخص نے کہا تو جانتا ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ علی کے لشکر کا سیناپتی مالک اشتر تھا۔ جیسے اس شخص نے سنا کہ وہ جناب مالک اشتر تھے، فوراً بھاگا، دوڑا اور ڈھونڈنا تلاش کیا کہ جناب مالک اشتر کہاں گئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ابھی جناب مالک اشتر ادھر آئے تھے، کہاں گئے کہاں گئے؟ تو کسی نے بتایا کہ جناب مالک اشتر مسجد میں چلے گئے۔ تو فوراً وہ شخص مسجد میں پہنچا، مسجد میں جا کے دیکھا کہ جناب مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ گیا۔ جیسے جناب مالک اشتر کی نماز ختم ہوئی، اس نے اپنے آپ کو فوراً جناب مالک اشتر کے پیروں میں گرا دیا کہ ارے جناب مجھے معاف کریے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، اس سے غلطی ہو گئی۔ جناب مالک اشتر نے اس کو اٹھایا، گلے سے لگایا، کہا میرے بھائی میرا ارادہ نہیں تھا مسجد میں آنے کا، لیکن جب تو نے مجھے برا بھلا کہا تو میں نے اپنا راستہ موڑا اور میں مسجد میں آیا، اور مسجد میں آ کے میں نے تیرے لیے نماز پڑھی اور دعا کی کہ پروردگار جو یہ میرا بھائی مجھے کہہ رہا تھا اگر وہ عیب میرے اندر ہیں تو پروردگار ان عیب کو مجھ سے دور فرما دے، اور اگر یہ جو میرا بھائی مجھے کہہ رہا تھا یہ چیزیں میرے اندر نہیں ہیں تو میرے پروردگار تو میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ اسے کہتے ہیں اخلاق امیر المومنین سلام اللہ علیہ، اسے کہتے ہیں عدالت، اسے کہتے ہیں عدالت۔ کاش ہم اپنی زندگی میں ان نکات کو سمجھ پائیں۔
ہمیں عدالت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، عدالت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، عدالت کے ساتھ جینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور عدالت کے ساتھ مرنے اور شہید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار تجھے اس عادل امام کا واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا نام ان کے عدل پرور صحابیوں اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ بات کر سکتے ہیں۔ تو آہستہ چل لو، خبیث ہو بھائی میں پہلے ہی بتا دوں، دیکھیے آسان سوال کیجیے گا، مشکل سوال کا جواب نہیں دے پاتا۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو مصعب سے سوال کر سکتے ہیں، اور نہیں تو بول کے شکریہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ، بہت اچھا درس ہے اللہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آقا خیریت سے آپ؟ کیمرہ بھی منصاف کا جی الحمدللہ۔ آقا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی، ایک مدد لینا چاہ رہی تھی آپ سے، اگر آپ کر سکتے ہیں میری۔ وہ یہ کہ محرم آ رہا ہے، میں مجلس سے پڑھتی ہوں آقا، تو مجھے نا مجلس آپ کی بہت اچھی لگتی ہے توحید پہ ویسی بھی، تو آقا مجھے کوئی ایسی کتاب بتا دیں جس میں مولا علی علیہ السلام کی جو چاہنے والوں کی، جیسے سلمان فارسی کو جو صفات ملی ہیں، کوالٹیز ملی، جو صفات ملی ہیں، کوالٹیز ملی ہیں آقا، جیسے حضرت عیسیٰ میں تمار علیہ السلام جو تھے وہ 5 درخت پر اگر ہاتھ لگاتے تھے وہ سمجھدار بن جایا کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ کل یعنی 10ویں ایمان کے درجے پہ پہنچے، اور ان میں کیا کیا چیزیں تھیں، وہ کیا کرامات تھیں، وہ کیسے ملی مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے۔ آقا وہ کوئی کتاب ایسی ہے جس سے مجھے سارے واقعات مل جائیں؟ دیکھیے میں کتاب کو آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں، لیکن مشکل یہ کہ وہ کتاب یا فارسی میں ہوگی یا عربی میں ہوگی۔ اردو کتابوں کا مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے، تو میں فارسی کی کتابوں کا آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں، اور مجھے پتہ نہیں آپ کو کتنی فارسی آتی ہے۔ اگر فارسی آپ پڑھ سکتی ہیں یا ٹرانسلیٹ کروا نہیں آقا سکتی ہیں فارسی نہیں آتی ہے ہمیں۔ تو بہرحال آپ سے سہارا لیجیے، جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے، یا جو ہے وہ ڈیپ سیک سے، یا اے آئی کی جو ہیں دوسرے ایپس، اسے مدد لے سکتی ہیں۔ کتاب میں آپ کو حوالہ دے دے رہا ہوں، اصحاب امیر المؤمنین آغا ناظم زادے کی کتاب ہے، اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام، 2 جلد کتاب ہے فارسی میں، بہترین کتاب ہے۔ اس میں مولا کے اصحاب کی زندگی ہے، ان کی صفات ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، وہ سب وہاں پہ آپ کو یکجا مل جائیں گے انشاءاللہ۔ نامی کتاب ہے اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام۔ جی آقا اردو میں کوئی بھی کتاب نہیں ہے ایسی؟ میں نے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا اردو میں نہیں ہے، مجھے علم ہے اردو کی کتابوں کا، میں نے بہت زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہے، اور فرصت بھی نہیں ہو پاتی جب انڈیا آتا ہوں بہت زیادہ کتابوں کو دیکھنے کا، تو زیادہ یعنی زیادہ کیا تمام ہی کتابیں جو میرے ریفرنس میں رہتی ہیں وہ یا عربی ہوتی ہیں یا فارسی ہوتی ہیں۔ اب بہرحال ہمیں عسکری بھائی یہاں موجود ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی کتاب ہو تو انشاءاللہ مدد فرمائیں گے، آپ کو بتا دیں گے کسی کتاب کا نام۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ آپ کے درس بہت اچھے ہیں، آپ کی مجالس سے اتنی علمی ہوتی ہیں کہ ہم ماشاء اللہ سے سنتے ہیں اور ہمارے پورا گھر سنتا ہے۔ خدا آپ کو صحت و زندگی سلامتی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ بھی دین کی خدمت کرتے رہیں اور ہم بھی کرتے رہیں، اور جلد سے جلد امام کا ظہور ہو جائے، بس دعا کیجیے گا۔ آقا میری والدہ کی صحت کے لیے لازمی دعا کرا دیجیے گا، ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ کامل ہدایت فرمائے انشاءاللہ، جلد از جلد ان کو صحت یاب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ یہ فرمائیے ایمان زہرا، سوال مصعب میسج میں کر رہی ہے، میرا سوال ہے غصے پر قابو کیسے پایا جائے؟ نہ جی، چاہتے ہوئے بھی 2-3 چیزیں آپ زیادہ کے غصہ آتا ہے۔ غصہ آتا ہے، سچ، یعنی یہ والا غصہ ہے کہ جس کو تحول کہا جاتا ہے، یعنی اسٹیج سے بڑھ جاتا ہے،
دو تین چیزیں روایات میں بیان کی گئی ہیں کہ جب غصہ آئے تو آپ اپنی سچویشن کو چینج کریے. جیسے اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، لیٹے ہیں تو کھڑے ہو جائیے. سچویشن کو چینج کریے، یہ ایک طریقہ بتایا جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان پہ کنٹرول کریے، یعنی یہ ارادہ کر لیجیے کہ جب غصہ آئے گا تو کچھ بولیں گے نہیں، چپ رہیں گے، چپ رہیں گے. اور بہترین طریقہ یہ کہ اس وقت آپ سلوات پڑھیے، سلوات پڑھیے اس ٹائم پہ، اور پانی پیجیے اور چپ رہیے، تھوڑا سا رکیے، ٹہلیے، اپنی سچویشن کو چینج کیجیے. تو چند منٹ کے بعد آپ کو خود لگے گا کہ میں کتنی بڑی بیوقوفی کرنے جا رہا تھا. اس طرح سے غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اور بہرحال میرا ذاتی تجربہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سلوات پڑھنے سے غصے پہ کنٹرول ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی موقع ملے، جب بھی فرصت ملے، سلوات پڑھیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر. انشاءاللہ پروردگار بیجا غصے پہ کنٹرول عنایت فرمائے گا. بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ جواب آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا. انشاءاللہ بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کا کہ اتنا قیمتی وقت نے دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ بہرحال کچھ جو ہے وہ اپنے جوانوں سے گفتگو ہو جائے. آپ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. اگر اجازت ہو تو یہاں بھی وقت نماز ہو گیا ہے انشاءاللہ. جی یہاں بھی بس انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. جی انشاءاللہ پروردگار توفیق دے تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد محمد